فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اس مجلس کے نگران علی جناب حافظ و قاری اسد صاحب سمدی دامت برکاتہم، اور ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا حافظ عبدالرشید صاحب مدد اللہ العالی، اور یہاں کے مشہور استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا وقایت اللہ صاحب مدد اللہ العالی، و دیگر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور میرے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے بہت لمبا ٹائم ہو گیا، دو بجنے کو آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے حافظ قاری اسد صاحب کا کمال ہے کہ ان کو تقریر کرنے نہیں آتا، لیکن ان کے شاگردان 1.5 گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں. خالی تاثرات میں تو 2-3 منٹ میں ختم ہوتا ہے، لیکن ہر شخص جو ہے ماشاءاللہ کافی سب باتیں بتا سکتے ہیں. تو یہ ان کا کمال ہے کہ اپنے شاگردوں کے اندر ویسے کمال انہوں نے پیدا. میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. ہم لوگ اس گئے گزرے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سے وابستہ ہیں، اور اللہ نے ہم کو محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کی خدمت میں لگائے رکھا ہے. جو لوگ قرآن کی خدمت میں ہیں وہ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں، اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور اسی میدان میں لگے رہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور اس کو پڑھائے. تو اس زمانے میں بھی سب سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن سے وابستہ ہیں. کل قیامت کے دن میں بھی ان کے علاج ہوگا. کل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حفاظ قرآن سے، علماء سے، کہ میں نے تم کو کتاب کا علم دیا تھا، میں نے تم کو حافظ بنایا تھا، میں نے تم کو عالم بنایا تھا، اور نہیں بنایا. میں آج یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا. اٹھو اور سیدھا جنت میں چلے جاؤ. اتنا بڑا لمبا. پھر خود اکیلے نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ خاندان کے 10 افراد ہوں گے. 10 افراد ایسے بھی ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ویسے لوگوں کو جہنم میں جا کے نکال کے لے کے آئیں گے آپ سے. اور جنت میں جاتے جاتے بہت سے لوگ بولیں گے حافظ صاحب السلام علیکم، میں ایک مرتبہ آپ کو وہ مدرسے کے واسطے 10 روپے چندہ دیا تھا نا، کون ہے؟ تو میں چنو میاں ہوں. ہاں، وہ ہمارے محلے میں تھا سر. اللہ میں بولیں گے اللہ میاں اس کو بھی ڈکل دیا ہمارے ساتھ. تو ایسے کتنے لوگوں کو لے کے چلے. اب دیکھو قاری اسد صاحب کا معاملہ ہے کہ سب وہ بیچارے ان سے رکھتے ہوئے ہیں، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو ان کے استاد کو کتنا ثواب ملے گا، تو ان کے استاد کو کتنا ثواب ملے گا. ان کے پھر ان کا ایسے تسلسل جاری رہے گا. یہ بہت عجیب و غریب لائن ہے. اس لائن کو چھوڑو رکھو، اور یہ نہ کو سمجھو کہ اس میں کچھ نہیں ملتا. بلکہ اس لائن میں لگے رہیں گے آپ تو اللہ میاں ایسے عجیب و غریب خدمات آپ سے لیں گے کہ بیان سے باہر. ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ نمل کی، اس میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی. وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. ان کے والد بھی نبی تھے، بادشاہ تھے. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں ہم سے ایسی حکومت عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور اللہ میں نے ویسی ہواؤں پہ ان کا حکم چلتا تھا، جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، اور مچھلیوں پر، پانی کے جانوروں پر، سب پر ان کا حکم چلتا تھا. ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے وہ، تو راستے میں بہت بڑا پڑاؤ تھا، لاکھوں جن ان کے ساتھ رہتے. تو ان کا جو تخت تھا
اس تخت کے بارے میں آتا ہے، اب جو اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا پلین بنا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 800 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اور ان کا پورا سامان لے جا سکتا ہے، اور 24 گھنٹے تک وہ ایک ساتھ اڑان کر سکتا ہے، اور بہت بڑی مقدار میں وہ اپنے ساتھ پیٹرول رکھ سکتا ہے۔ میں بیٹھا کئی دفعہ اس پلین میں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس میں 5 لاکھ جنات اور انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ، اور حسب حیثیت ان کی کرسیاں لگی ہوئی ہوتی، اتنا بڑا ان کا تخت تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک جگہ کہیں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، جنگل میں پانی تلاش کرنے کی ضرورت پڑی، پانی کھودنے کے لیے جنات ہوتے تھے لیکن کہاں پانی وہ ان کو نہیں معلوم۔ تو ہدہد پرندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے بڑی عجیب و غریب صفات عطا فرمائی کہ وہ پانی بتاتا ہے کتنے اندر گہرائی میں ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اندر کی گہرائی کو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن سامنے کسی شکاری کے لگائے ہوئے جال کو وہ نہیں دیکھ سکتا، پھنس جاتا ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے حدود کی تلاش کی تو حدود نہیں ملا، تو سلیمان علیہ السلام فرمایا بھائی کہاں گیا، اگر آیا تو پھر میں اس کو ذبح کروں گا، یا تو پھر بتانا کیا ہوا۔ تھوڑی دیر میں آ گیا حدود۔ بھائی بھائی کہاں چلے گیا تھا تم؟ بولے حضرت میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں آپ کو بھی نہیں معلوم۔ کیا خبر لایا؟ تو میں یمن کی ایک بادشاہ کی خبر لایا ہوں، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر نعمت اللہ میں نے دی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت عظیم بڑا شاندار عرش ہے، اس کا جو تخت ہے وہ تخت کے بارے میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں کہ 80 ہاتھ لمبا تھا، 80 ہاتھ چوڑا تھا اور 40 ہاتھ اونچا تھا، اور 7 کمروں کے اندر پیک بن رہتا تھا وہ، 7 کمرے چاروں طرف سے بنے ہوئے تھے، اس کے اندر تھے، اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، نہایت حسین و خوبصورت۔ تو بولے اچھا ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تو صحیح بول رہا نہیں، یہ ہمارا خط لے جا کے اس کو دے دینا۔ خط لکھا ہوا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، اور میرے اوپر بڑائی مت جگاؤ، میرے فرما بردار بن کے آ جاؤ۔ اور وہ ہدہد کو دیا کہ لے جا کے یہ خط اس کی گود میں ڈال دینا۔ ہدہد گیا، وہ 7 کمرے پار کر کے وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے اجلاس پہ، 7 کمرے پار کر کے کھڑکیوں میں سے سیدھا جا کے اس کے گود میں خط ڈال دی۔ تو وہ حیبت زدہ ہوگی کیا چیز ہے یہ، اور کھول کے دیکھے تو اس میں جو ہے یہ مضمون تھا کہ میرے پاس سیدھا آ جاؤ متی و فرما بردار بن۔ تو اس نے اپنے پورے جو حکومت کے ذمہ داران تھے وزراء ان سب کو بلایا، پہلے مشورے سے کام ہوتا تھا، اب آج کل مشورہ کچھ بھی نہیں ہے، مودی جی جو بول دیے وہ نہیں لگا، نہ کیبنٹ کے اجلاس ہوتا ہے نہ کسی سے پوچھتے، اور متعلقہ وزیر کو بھی نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا، اس کے تم کو بھی پتہ نہیں کہاں وجہ ہو گیا، لیکن انہیں کیا کری، انہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس بنائے، اور بولا کہ بولی کہ میرے پاس جو ہے القیہ الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت محترم خط آیا ہوا ہے، اور اس میں دھمکی دی گئی کہ سیدھا سیدھا آ جاؤ میرے پاس۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو فوجی جنرل تھے انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیہ، ہم جو ہے قوت طاقت بھی ہمارے پاس، فوج بھی ہے، زبردست ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں، جو چاہے آپ آرڈر دیں۔ لیکن انہوں نے بہت عقل مندی کی بات بولی، انہوں نے بولی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، کہ جب کوئی بادشاہ لوگ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بڑا ادھم مچاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی آئیں گے تو ایسے کریں گے، میں ایسا کرتی ہوں پہلے کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں ان کے پاس، دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ ہدیے میں کیا بھیجی؟ انہوں نے مولانا مفتی شفیع صاحب نے تفصیل لکھا، اس میں سونے چاندی ہیرے جواہرات اور بہت منتخب قسم کی خوشبوئیں بھیجی، اور بڑے اچھے پیک میں بھیجی، اور کتنے دور فاصلہ تھا معلوم؟ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ وہ یمن میں رہتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے، دونوں کے درمیان میں 2000 کلومیٹر، 2 مہینے کا سفر ہے اگر جانوروں پہ جائے۔ تو وہ گئے، ان کا وفد گیا، جا کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ ہیرے جواہرات پیش کیے گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے یہ دے کے کیا تم میرے کو اپنا مالی دھاک بتانا چاہ رہے؟
جو کچھ اللہ میاں نے مجھے عطا فرمایا وہ بہت زیادہ ہے، اس سے تم لے کے جاؤ، اسے واپس لے جاؤ اور بولو کہ تم ہم یہ سب چیزیں نہیں، ہم دوبارہ فوج لے کے آ رہے ہیں اور تمہارا حساب کتاب کریں۔ واپس لائے تو وہ پریشان ہوئی انہیں، ہمیں ٹھیک ہے جا کے مل لیں گے ہم لوگ، اور اپنے پورے اسٹاف کے ساتھ وہ وہاں سے روانہ ہوئی، اطلاع کر دی کہ میں حاضر ہو رہی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا جو استقبال کیا، کئی کلومیٹر تک سونے اور چاندی کی سڑک بنائے، اینٹیں جو بچھائے گئے تھے سونے اور چاندی کے، اطراف میں درخت لگائے گئے تھے، اس میں ہیرے جواہرات کے پھول پتیاں بنائی، اور چاروں طرف پوری دنیا کے جتنے جانور تھے وہ سب کھڑے کر دیے گئے تھے، جنات و انسانوں کے ساتھ اس کے استقبال۔ اور جو محل بنایا گیا تھا وہ محل اتنا شاندار تھا، پورے شیشم کا محل تھا وہ، اور وہ پورا ایک دم سب چیزیں اندر کی باہر کی اس کے نظر آتی تھی۔ اس میں جانے کے لیے رستہ جو تھا وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہے شاید، لیکن نیچے تو پانی تھا، اوپر شیشے کا فرش لگا ہوا تھا۔ جب وہ آئی تو آ کے جو ہے تو جب آنے لگی ہوئے تو سلیمان علیہ السلام کی خواہش یہ ہوئی کہ اس کا تخت میرے پاس اس سے پہلے آ جائے۔ تو وہ اپنے کابینہ کے اجلاس میں اپنے لوگوں کے درمیان میں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا تخت میرے پاس لایا جائے۔ اتنا بڑا تخت، 80 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ اونچا، 7 کمروں کے اندر بند، کتنا وزنی ہوگا، اور 2000 کلومیٹر دور۔ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ وہ مجلس میں ایک جن تھا، عفریت نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ حضرت یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں یہ تخت آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دوں۔ ہمارے قاری اسد صاحب اس سے بھی بڑے جن ہیں، چلنے آتا نہیں، پھرنے آتا نہیں، تقریر بھی نہیں کرتے، لیکن دیکھو کتنا بڑا کام انہوں نے کر، کتنا بڑا کام اللہ نے لے لیا۔ ہاں تو جن نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ میں ایک مجلس میں ایک صحابی تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے بڑا حیرت انگیز جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے تک آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو تخت موجود پائیں گے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت موجود ہے سامنے، 2000 کلومیٹر دور سے جو شخص جس کو علم کتاب ملا تھا وہ تخت کو لا کے حاضر کر دیا۔ تو مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علم کا، کتاب کا علم رکھتے ہیں، ایسی حیرت انگیز کارنامے وہ لوگ انجام دیں۔ اس کا معمولی کارنامہ ہے کہ 30-35 سال کی مختصر مدت میں اور اتنے کم خرچ میں، اتنی کم تنخواہوں میں، تنخواہیں کتنی ہم لوگ آج کے دور میں بھی، اب میرے ڈرائیور کو میں دے رہا ہوں 30,000 روپے مہینہ، میری 10,000 روپے تنخواہ، 30,000 روپے لیتا ہے وہ، 10,000 روپے میری تنخواہ۔ میں مسجد میں امامت کرتا ہوں، اور کہیں امامت کرے تو چھوڑو نہ کو، کیسے بھی حالات آ جائیں۔ ہمارے مفتی وقایت اللہ صاحب سے میں پوچھا تو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 40 سال سے 2000 تو جنازے پڑھا دیے انہوں نے، اور زیادہ ہی۔ ہاں، اور کوئی بچہ بول رہا تھا قاری صاحب کا شاگرد کہ میرے کو جنازہ پڑھنا ہے، بھیجے تو مجھے بہت خوشی ہو گئی کہ مطلب لوگ ماریں گے۔ تو کہیں امامت کہہ رہے ہیں کو چھوڑ، کچھ بھی ملا۔ میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں وہ وقف بورڈ کے تحت ہے، اس میں مجھے 7,700 روپے تنخواہ ملتی ہے، اور یہ مہینے میں ملی بھی نہیں، آج کا تاریخ ہے، اور بینک میں جمع ہوتی کر پائیں گے، یہ مہینے میں آئی نہیں، انتظار کرو، روز چیک کر لو، میں میسج آ رہا نہیں مجھے، مگر چھوڑتا ہی ادھر گرا گیا تو چھوڑا۔ ہاں، اللہ نے کیا کیا ہے، اس کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، تنخواہ تو کم رہتی لیکن کام کوئی اٹکتا نہیں، زیادہ بھیڑ ادھر نہیں آنا، بلکہ اللہ میں اس کو شادی میں چھپا کے رکھے آ رہے۔ ہاں بہت، اور ابھی ہمارے مولانا وقایت اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ نوکری وغیرہ کی پریشانی، ارے ابھی 100 سال تک بھی اگر علماء نکلتے رہے، حفاظ نکلتے رہے،
ان کو امپلائمنٹ ایکسچینج قائم کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی بھی کتنے مدرسوں میں باصلاحیت مدرسین کی، خطیبوں کی، واعظوں کی، مقررین کی ابھی بھی ضرورت ہے. کہیں اشتہار دیکھا آپ نے؟ اور وہاں دنیا میں حال یہ ہے کہ وہاں لکھنؤ میں 15 چپراسیوں کی جگہ نکلی تو 22 لاکھ گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ انجینئر اور آئی ٹی کیے ہوئے لوگوں نے درخواست دی. 22 لاکھ لوگوں نے 1500 چپراسیوں کے لیے. لوگ پوچھ رہے تھے آپ تو آئی ٹی کیے ہوئے ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈبل گریجویٹ ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ تو انہوں نے صاحب یہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چپراسی گیری کرنا پڑا تو کر لیں گے، مگر ہم کو نوکری ہونا چاہیے. یہاں کوئی ہمارے پاس مجلس علمیہ آئے، مجلس علمیہ میں ایک مرتبہ ہم لوگ چپراسی کے واسطے اعلان دیے کہ مجلس علمیہ میں ایک چپراسی کی ضرورت ہے، تو 50-60 درخواستیں آئیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کسی حافظ کی، عالم کی درخواست نہیں. تو آپ کو اللہ بھوکے نہیں مارے گیا تھا. تو مگر یہی ہے کہ ذرا سادگی رہتی، ظاہری طور پہ کم تنخواہ رہتی، مگر اللہ میاں سارے کام بنا دیتے. دیکھو منصابہ کیسے خوشحال دکھ رہے ہیں، کسی کا ویٹ 1 کنٹل سے کم نہیں ہے، اور کسی کا کوئی کام نہیں، بلکہ کئی لوگوں کے کام انہوں بناتے ہیں. اس وقت علماء کرام ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جو کام خیرات کے کر رہے ہیں، لوگوں کے نفع پہنچانے کے کر رہے ہیں. دیکھو مولانا ارشد صاحب کو، کتنے بچوں کو انہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھنے والے تھے، پھانسی کے تختے پر جانے والے تھے، ان کو باعزت باری کرائے. اب کتنے علماء ہمارے کام کرے اسی میدان میں. وہاں حیدرآباد میں سیلاب آ گیا تھا، وہاں بیت المال والے مولانا ریاض احمد رشادی نے ایسا بڑا کمال کیا کہ بہت لوگوں کی مدد کی، اور ایک پورا سپر مارکیٹ لگایا، سب چیزیں اس کے اندر موجود. جن لوگوں کے گھر بہ گئے تھے، سیلاب سے متاثر ہو گئے تھے، ان کو ٹکٹ دیا گیا کہ صاحب اس مارکیٹ میں جاؤ، آپ کو جو ضرورت کی چیز ہے، آپ کے گھر بہ گیا نا، جو آپ کو چاہیے اس میں سے لے کے جا، اپنے گھر کو لے کے فری. کوئی کام. اتنا علماء کام کر رہے ہیں، لیکن خود ان کی تنخواہیں کمی رہتی ہے. ہاں، تنخواہ کی کمی کو نہ کو دیکھو، مگر آپ جدھر جائیں گے بڑے بڑے سیٹ لوگ اپنی جگہ پہ جگہ سے اٹھ کے آپ کو بٹھائیں گے. بڑے بڑے سیٹ لوگ آپ کے سامنے جھک کے سلام کریں گے. بڑے بڑے لوگوں کے آپ کام بنائیں گے. کسی کو ایک ٹیلی فون کر کے آپ کام بنا سکتے. کتنے لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے آپ سے بڑا کام اللہ میں لے. اس کو معمولی مت سمجھو، مگر حالات ایسی رہیں گے. ایک مرتبہ گورنر تھا وہاں حلب کا، شام کا گورنر، وہ جو ہے ایک مسجد میں نماز پڑھتا تھا جہاں کے خطیب صاحب بہت اچھا خطبہ دیتے تھے. وہ زمانہ غلامی کا تھا، ان کے ساتھ ایک غلام بھی آتا تھا. وہ غلام ایک دن امام صاحب کو بولا کہ حضرت آپ کا خطبہ ہمارے گورنر صاحب کو بہت پسند آتا، آپ ایسا کریے نا، ایک مرتبہ غلاموں کی آزادی پر کے فضائل بیان کیجیے تاکہ میرے کو آزادی مل جائے. تو انہوں نے بولے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. 1 جمعہ گیا، 2 جمعہ گئے، 3 جمعہ گئے، 4 جمعہ چلے گئے، 3-4 مہینے ہو گئے. 3-4 مہینے کے بعد وہ امام صاحب نے غلاموں کی آزادی کے فضائل بیان کیے. تو جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوئی، گورنر صاحب نے کہا بھائی تم آزاد کیا دیا؟ آزاد ہو گیا. بہت خوش ہوا غلام. پھر امام صاحب سے آگے پوچھا کہ حضرت میں تو آپ کو 4 مہینے پہلے بولا تھا، اور اتنی لمبی مدت کیوں لگائی آپ؟ تو اس زمانے میں دیکھو مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں گورنر نماز پڑھنے آتا تھا جامع مسجد حلب کے اندر. وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں کے امام صاحب بولے بھائی میں غریب آدمی ہوں، میری تنخواہ کم ہے، اب میں ایک دم سے غلام نہیں خرید سکتا تھا. میں پہلے غلام خرید کے اس کو آزاد کیا، پھر اس کے بعد غلاموں کی آزاد کرنے پہ تقریر کیا، تب میرے تقریر میں اثر آیا. تو تقریر میں اثر آنا ہے تو اپنے اعمال کو ٹھیک کیجیے، اور بالکل اس کا ہرگز گلہ مت کیجیے کہ تنخواہیں کم ہیں. آج کے اس دور میں بھی جبکہ معمولی لوگوں کی تنخواہیں بے حساب ہیں، لیکن یہاں ابھی 5,000 7,000 10,000 12,000 اتنی تنخواہ ملی، لیکن کوئی بھیک مانگ رہا بولو، کوئی ہڑتال کر رہا، کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کسی کا حال خراب ہے. ابھی اب ہمارے مولانا عبدالحمید صاحب بولے تھے سب کے چہرے کھلے ہوئے ماشاءاللہ، سب خوشحال نظر آ رہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی برکت. اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو اللہ میاں کبھی بھوکا نہیں رکھتے. ہاں سب بھوکے رہ جائیں گے، لیکن قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں. مگر علماء آج کے دور میں یہ مشورہ بھی دے رہے کہ جیسے ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے تجارت کی طرف توجہ کیا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے، مگر کیسی تجارت کرتے تھے؟
ایک مرتبہ ایک تھان خراب تھا تو بیچنے والے کو بولے کہ بھائی تم بازار میں جانا تو یہ خراب تھان کا عیب بتا کے بیچنا. شام میں لا کے انہیں پیسے دیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ تھان کی خرابی تم نے بتا دی تھی؟ تو بولے حضرت میں بھول گیا. بولے جاؤ معلوم کرو وہ قافلہ کہاں کا تھا, اسے واپس کرو اور جا کے بولو اگر تم اسی عیب کے ساتھ لیتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں تو پھر تمہارے پیسے ہیں, یہ پیسے واپس لے. وہاں بہت دور جانے کے بعد معلوم ہے کہ یہ قافلہ یہاں ہے, یہاں وہاں کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی کپڑا خریدے تھے تو ایک یہودی بولا کہ ہاں میں کپڑا خریدا تھا. تو بولے اس میں ایک عیب ہے, وہ عیب یہ ہے فلاں فلاں, اگر تم کو پسند ہے ٹھیک ہے عیب کے ساتھ لیتے ہو تو لے لو, ورنہ میں یہ پیسے لے کے آیا ہوں, یہ پیسے واپس لے کے تم مجھے کپڑا دے دو. وہ یہودی بولا پہلے ہاتھ بڑھاؤ, میں اپنے تم سے ایمان سے مشرف ہونا چاہتا ہوں, بعد میں پھر میں بولوں گا کہ کپڑا لیتا ہوں کہ نہیں لیتا ہوں. ایسی ایمانداری کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے تو پھر اللہ نے اس میں برکت دیتا فرمائے. مگر اس کے اصول بھی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے مکے سے, مکے والوں نے جب ہجرت کر رہے تھے مسلمان, تو مکے والوں نے کہا تم یہاں سے سامان نہیں لے جا سکتے, پیسہ نہیں لے جا سکتے, یہاں کی کوئی چیز نہیں لے جا سکتے, ننگے کپڑوں پہ جانا, اپنے جسم کے کپڑوں پہ, بس کوئی چیز یہاں پہ نہیں لے جاتی, بالکل ننگے ہاتھ میں. جب گئے عبد الرحمن ابن عوف نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایسا عجیب کارنامہ انجام دیا تھا, اللہ اکبر, دنیا میں آج تک ویسا نہیں ہوا. مہاجرین جب گئے تو انصار سے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے بھائی آ رہے, ان کو ٹھکانہ دو. تو وہ انصار نے اپنا آدھا گھر دے دیا, اپنا آدھا کھیت دے دیا, گھر کے برتن آدھے کر دیے, اور 2 بیویاں تھے تو ایک بیوی کو طلاق دے دی, جو پسند ہے تمہارے کو اس کو میں طلاق دیتا ہوں, تم شادی کر لو. عبد الرحمن ابن عوف پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, حالانکہ مکے کے دولتمند لوگوں میں شمار ہوتا تھا. وہاں گئے تو ایک صحابی کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنا دیا تھا. وہ ملے, بہت خوشی ہوئے, سلام کیے, بولے میرے گھر چلیے اور میرا آدھا گھر آپ کے لیے حاضر ہے, برتن, اور میرے پاس کھیت ہے, آپ مکے والے کھیت کرنا نہیں جانتے, میں کروں گا کھیتی اور لا کے سامان آپ کو دے دوں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بہت شکریہ, ویری تھینک, مجھے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں, مجھے خالی مارکیٹ کا راستہ بتا دو اور میں جاؤں گا تجارت کروں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میرے تجارت کے 4 اصول تھے. ایک تو میں کبھی ادھار لیتا نہیں تھا, اور دوسرے کبھی ادھار دیتا نہیں تھا. آپ دیو کبھی کبھی ہم کر رہے ہوتے. اور تیسرے میں کبھی مال کا عیب چھپاتا نہیں تھا, جو عیب ہے وہ بتا دیا کرتا تھا. اور چوتھا یہ کہ میں کبھی ذخیرہ نہیں کرتا تھا. کوئی گاہک آیا اور کتنے بھی مانگے, مجھے 2 پیسے اگر اس میں مل رہے ہو تو میں اسے بیچ دیا کرتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے تھے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی 100 اونٹ لے کے آیا, بیچنے کا ہے بول کے. لوگوں بولے بھائی اتنے اونٹ کون لے سکتے, سوائے عبد الرحمن کے اور حضرت عثمان کے کوئی نہیں لے سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں, خرید دیا اس کو. دوسرے دن ایک آدمی آیا, مجھے 100 اونٹ چاہیے, بول 100 اونٹ کی ضرورت ہے. لوگ بولے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 اونٹ ہے. جا کے بولا مجھے 100 اونٹ چاہیے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں کل ہی خریدا تھا اور مجھے زیادہ نفع نہیں چاہیے. وہ جو اونٹوں کے گلے میں چاندی کے وہ لٹکے ہوئے ہیں گھنگرو, وہ مجھے دے دو, اونٹا وہ خریدے سو قیمت میں لے آؤ. تو ہر اونٹ کے گلے میں 2-2 کلو کے چاندی کے گھنگرو تھے. وہ 2 کلو بولے تو 200 کلو ہو گئے چاندی, وہ اس نفع میں مل گئے. تو بہت اللہ بھی ان کو دیتا تھا. تو خود تھوڑا بہت کرو, لیکن سب نہیں کر سکتے ویسا. تجارت کرنے کے لیے بہت آج کل بڑی لپا ڈپی ہے, بڑی بیمانی ہے, بڑی وہ اندر چل رہا معاملہ. اگر ہم امامت پوری ایمانداری کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی, خیر بھی ہوگی. مگر میں تو بولتا ہوں جتنا ادھر لگ کے کریں گے اخلاص کے ساتھ, پورے اپنے آپ کو خالص کر لیں گے, اللہ ہماری ضروریات کا تقبل فرمائے. جو اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے, جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے, اللہ اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے. ایک دعا بھی حکیم اختر صاحب سکھائے تھے, اللہم اخلصنی بذاتک و بمخلوقاتک, اللہم اخلصنی بذاتک و بمخلوقاتک. بولیے آپ لوگ بھی, اللہم اخلصنی بذاتک و بمخلوقاتک. اللہ اپنے ذات کے لیے مجھے خالص کر دیجئے, اور اپنی مخلوقات کی خدمت کے لیے مجھے خالص کر لیجئے, تو انشاءاللہ اس سے بڑا کام ہوگا. تو میں اس موقع پر بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عزیزم حافظ قاری اسد صاحب
متزل والعالی کو کہ انہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا اور ابھی بھی اس موجودگی کی حالت میں بھی بڑا کام کریں. اور ایک خصوصیت ان کی بڑی خاص ہے کہ اپنے طلباء کو اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے ہیں, اسی لیے طلباء بھی باپ سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں. تو وہ ان کی خصوصیت ہے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. کسی بچے کے بارے میں کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ نہیں پڑھ سکتا وہ. Hey